محشر وچ آقا بچاون تے چس میرے دل دی دھڑکن کہندی ہے ناصر محترم المقام عزت ماب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری متی الرسول قادری صاحب خطاب سناون تے چس میں ملتمس ہاں بڑے ادب و احترام نال کہ آپان اور آقا کریم دی بارگاہ وچ اپنی حاضر لگوا کے اپنے خوبصورت انداز دے نال ساڈے قلوب و ذہن نو منور فرمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک پنجابی تے جملہ دے رہے ہیں کہ جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا ہائے ہائے جس دی گل وچ جھول نہیں ہوندا ناصر ڈاواں ڈول نہیں ہوندا سنی اندرو بارو ایک ہونڈائے سنی گول مٹول نہیں ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ محترم المقام عزت ماب حضرت علامہ مولانا قاری متی الرسول قادری صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام پڑھیں صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا شب برات دی رات ہے زندگی موت دے فیصلے اج آسمانہ تے ہو رہے نے زندگی اور موت ہے کہ ذرا سمجھ لو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ
بیٹا تسی دوویں ذرا نا سائیڈ تے بیٹھ جاؤ اینوں بھی اٹھاؤ انہاں دونوں نوں پیچھے لگا لو حفصہ تسی اگے آ جاؤ ایتھے اگے آ کے بیٹھو ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں میں فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں سانسوں کی اس مالا میں موتی پرولو درود و سلام کے پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں حضرت بابا فرید زہد الانبیاء آپ تشریف فرمانے آپ دا زمانہ ہے محفل سجی ہے مریدین بیٹھے نے چند بندے 4-5 جنے بابا جی دے قریب آ گئے حضور اسی حج کرنے واسطے جانا ہے آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے جاؤ جدو کعبے دا طواف کرنا تے اپنے واسطے دعاواں کرنا تے نال میرے واسطے بھی دعاواں کرنا تے جدو مدینہ پاک جاؤ سونے دے روزے تے رو رو کے جدو اپنا سلام پیش کرنا تے میرا بھی سلام سونے دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینا عرض کیتی حضور تسی سمجھے نہیں فرمایا سمجھا دو عرض کیتی حضور حج کرنے واسطے چلے ہاں تے رستے دے اندر معاملات نے کھانا کھانا ہے رستے دے اندر اور بہت ساریاں لوازمات نے تو حضور اسی تے اس غرض نال آئے سا اوتھے بھی رہنا ہے کچھ دن آپ نے نا توجہ فرماؤ ذرا محفل دا اختتام سی تے تبرک تقسیم ہویا کھجوراں دا آپ کھجوراں تناول فرما کے تے سامنے گٹکاں رکھیاں آپ نے اس طرح گٹکاں دی مٹھ بھری تے مٹھ بھر کے زیر لب کچھ پڑھیا تے پڑھ کے اتے پھوک ماری تے انہاں نو فرمایا کہ بیلیو ذرا ہاتھ اگے کرو انہاں نے دامن اگے کیتا تے تھوڑیاں تھوڑیاں دے دیتیاں ویکھن والے کہندے نے کہ جدو بابا جی نے اٹھائیاں تے گٹکاں نے جدو مٹھی چ آئیاں تے گٹکاں نے جدو زیر لب پڑھ کے بابا جی نے پھوکا ماریا تے ہتھاں دے اوتے رکھیاں او جڑیاں کھجوراں دیاں گٹکاں نہیں سن ہن سونے دیاں ڈلیاں بن چکیاں سن سونے دیاں ڈلیاں میں آپ دی مسجد دا ہی خطیب ہاں تسی میری طبیعت تو واقف جے میں تہاڈی طبیعت تو واقف ہاں تو اور نقیب محفل میرے دوست ماشاءاللہ بڑا انہاں نے جذبہ ہے وہ تے بڑا زور لا رہے سن میں نہ زور کوئی نہیں لانا جنہ زور وہ لا رہے سن میں تہاڈے کو لوانا ہے کہ تہاڈی محبت ہے ماشاءاللہ ساری ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے دور دراز تو ماشاءاللہ دوست تشریف لے کے آئے نے جمعہ تے دعوت دیتی اسی تے ماشاءاللہ جڑے دوست جمعہ پڑھن واسطے آندے نے وہ سارے آئے ہوئے نے حاجی عاشق صاحب ماشاءاللہ اے او بائی پاس تو تشریف لے کے آئے نے نال اپنے پوتے حافظ صاحب نو بھی لے کے آئے نے ماشاءاللہ قبلہ حافظ صاحب اجوا سٹی تو تشریف لے کے آئے نے اے بھائی شوکت صاحب غالباً غلہ منڈی تو تشریف لے کے آئے نے تو نمبردار صاحب ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں عارف والے تو اج دی محفل واسطے خصوصی تشریف لے کے آئے نے تو ماشاءاللہ میں ایک ایک کا نام اگر گنا تو کافی وقت ہو جائے گا تو اس واسطے ذرا سارے مل کے ایک بار بولو سبحان اللہ وہ کھجوراں جڑیاں نے گٹکاں وہ سونے دیاں ڈلیاں بن گئیاں تے آ مرید جڑے نے عرض کیتی حضور اے ویکھو تہاڈیاں کرامتاں نو عظمتاں نو ساڈے سلام نے پر پوچھنا چاہنے ہاں اے تے کھجوراں دیاں گٹکاں سن تے سونے دیاں ڈلیاں کس طرح بن گئیاں آپ نے فرمایا بی بیلیا راز دی گل تے راز وچ رکھ لیے تے بہتر ہے جا تو حج کر کے آ بس گل اینی ہے ان دے اندر اے جڑی گٹکاں سونے دیاں بڑیاں نے میرا کوئی کمال نہیں بابا فرید فرماتے نے کہ میرا کمال نہیں ہے یہ تے مصطفیٰ تے درود دا کمال ہے
مصطفیٰ تے اے ادھے بندے کرو صلاح کر کے آئے نے بھی اسی جواب نہیں دینا نعرے دا ادھر آواز ماشاءاللہ کافی آتی ہے ادھر والے ستے پہنے پتہ نہیں نعرہ ایک باری مارو تے سارے جواب دیو سارا نعرہ ایک باری مارو بھی ماشاءاللہ ایک منٹ نعرہ تکبیر لگے جڑا طریقہ ہے اللہ دی توحید دا اعلان ایک ہاتھ اٹھاؤ تے جدو سونے دی رسالت دا نعرہ لگے پھر دو میں ہاتھ بلند کر کے ذرا نعرہ لگا ہن نعرہ لگا تو فرمایا کہ تو سونے تے درود دا کمال ہے اللہ اکبر بات ابتدا دے اندر ہی ہے تو چلو میں عرض کر لینا ہاں اور محفل ختم ہوئے بندہ اٹھ کے کوئی جاوے پائیا کھجورا لوے کھجوراں کھا لوے گٹکا مٹھی پڑھ کے درود پڑھ کے پھوکے مارے کہ نقصہ بڑا اچھا آ گیا ہے مہنگائی توڑ نقصہ آ گیا ہے کیڑا نقصہ آ گیا ہے مہنگائی بھی دن با دن جڑی ہے نا جی عروج تے جا رہی ہے میں گھی لین واسطے گیا 2-3 دن دی گل ہے تو پہلے تے 400 ریٹ سی نا جی تے ہن ہے کہ 460 روپے ریٹ ہو گئے اے دنہ دے اندر میں لیا 1 کلو میرے نال ایک بیلی اونے لیا 2 کلو او اون دے ذہن وچ پرانا ریٹ ہے اونوں یہ نہیں پتا بھی صبح ریٹ ہو رہے تھے شام ہو رہے تھے پاکستان ہے نا جی تو انہیں 800 روپیہ دیتا 2 کلو کی نعمت لیا تو دکاندار کہنے لگا جی 120 روپیے اور دے کنے وہ حیران ہو گیا میں جاننا یا وہ جانتا یا دکاندار بھی انہیں پھر 10 کر کے 120 کی میں دیتا اے حال ہے مہنگائی دا تو پریشان نے لوگ مہنگائی تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان دے اندر رکھے سرکار دے غلامہ دے کرم فرمائے وطن عزیز دی خیر فرمائے تو مہنگائی توڑ نقصان نہ لے جاؤ کہ گٹکاں تے درود پڑھ کے اگلی بات بھی سن دے جانا بس کیونکہ یہ ہن بات آ گئی ہے سن لو پھر میں اپنے موضوع طرف آنا بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ موجود نے ایک بندہ آ گیا جی حضور بخار بڑا پرانا ہے تے جان ہی نہیں چھڑدا پیا مہربانی فرماؤ کوئی پھوکا مارو کوئی دم کرو اے بخار میری جان چھڑ جاوے حضور میں کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا کوئی حکیم نہیں چھوڑیا بڑیاں بڑے نقصے تے بڑیاں دعائیاں استعمال کر چکے ہیں آپ نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پھوک ماریا وہ فرماندے نے کہ وہ جڑا مریض ہے کہنا میرا بیٹھے نا جی میں ٹھیک ہو گیا میرا بخار ٹوٹ گیا تے میں ٹھیک ہو گیا تے بڑا راضی گھر گیا کہنا جی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں اعلان کروا دیتا جندہ بخار نہیں ٹوٹدا سارا ہی آ جاؤ وہ سارے ہی آ جاؤ وہ بڑے مریض جڑے جناب اکٹھے ہو گئے جنہ دے بخار بڑے پرانے سن لوگاں دا مجمع لگ گیا پریشان جدو لوگ ہوندے نے جدو ایسا مسئلہ آوے تو پھر بیچارے دوڑتے نے اس طرف کہ شاید شفا مل جائے وہ جدو سارے ہی آ گئے محلے دے اندر گاؤں دے اندر دور تک افواہ پھیل گئی جدو سارے آ گئے وہ جڑا مریض ٹھیک ہو کے آیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بڑے سورت اخلاص پڑھیاں تے بڑیاں پھوکاں چلیاں پر شفا ہوئی کسے نو بھی آرام آیا 100 واری پڑھے تے 100 پھوکا مارے بڑا پریشان ہویا لوگاں نے پھینٹی بھی لائی بھئی تو سارے مریضاں نو تنگ کیتا ہے شفا ایک نو بھی نہیں ہوئی او ڈردہ پھر بابا جی دے کول آ گیا اے بابا جی سورت اخلاص ایک کے 2 نے جڑے سمجھ گیا بولو نا ذرا سبحان اللہ بابا جی سورت اخلاص ایک کے 2 ہے فرمایا کہ ایک ہی ہے سورت اخلاص بابا جی میں نہیں مندا فرمایا ہویا کی حضور تسی ایک واری پڑھیا بچہ پھر آپا تانوں بٹھایا اینو پیچھے کرو صاحب ایندے ہاتھ نوں ٹیک نہیں آن پیچھے لے جاؤ
پیچھے لے جاؤ شاباش ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ بابا جی میں نہیں مندا سورت اخلاص تسی ایک واری پڑھی تے مینوں شفا ہو گئی بخار ٹوٹ گیا تے میں تے 100 واری پڑھی تے 100 واری پھوکا ماریا تے کسے ایک دا بھی ٹوٹا نہیں مہربانی دسو سورت اخلاص ایک ہے کہ دو ہے تو آپ نے بڑا پیارا جملہ بولیا آپ نے فرمایا بیلیا سورت اخلاص ایک ہی ہے سورت اخلاص ایک کی ہے تے حضور پھر شفا کیوں نہیں ملے فرمایا کلام ربانی تے زبان بھی فریدانی ہونی چاہیے اگر کلام رب دا ہے فرمایا میں اپنی زبان نال کدی جھوٹ نہیں بولیا میں اپنی زبان نال کدی چگلی نہیں کیتی میں اپنی زبان نال کدی کسی دی غیبت نہیں کیتی میں اپنی زبان نال کسی دا کدی دل نہیں دکھایا میں محنت کیتی ہے اپنے اوپر پھر جدو میں رب دا کلام پڑھیا ہے رب نے اندر در تاثیر پیدا فرما دیتی ہے اللہ اکبر اس واسطے مہربان اے نقصے کام کر دینے پر جدو زبان فرید والی ہوئے جدو زبان ایک بار ذرا مل کے درود پڑھو گے اس انداز نال کے مدینے والا ساڑھے تے راضی ہو جائے عرشاں تے خدا راضی ہوئے مدینے اندر مصطفیٰ راضی ہوئے میں اپنے موضوع نو چاندی منٹیاں دے اندر آپ حضرات دے سامنے بیان کر لینا ہے کیونکہ آپ حضرات نو پتہ ہے کہ آج جمعے تے بھی مفصل بیان شب برات دے حوالے نال کم و پیش 1 گھنٹے دا بیان آپ نے سماعت فرمایا ہے تو آپ پاتے الحمدللہ ایک دوسرے نو سن دے رہنے ہیں تو اے عبادت والی رات ہے ہن بھی اسی عبادت ہی کر رہے ہاں لیکن پھر صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے تسی پریشان نہ ہو آپ انشاءاللہ آج کلوز دی تقریر کر لواں گے ذرا ایک بار درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابہ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی ادب و احترام دے لائے قبلہ سید محمد افضل شرازی صاحب ڈاکٹر محمد اعجاز محمدی سیفی صاحب حضرت علامہ مولانا ماسٹر محمد لطیف نوری صاحب ثناخان مصطفیٰ نقیب محفل اور دور دراز تو سفر کر کے آنے والی میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اج دی اے محفل پاک شب برات دی مقدس رات دے اندر جامعہ مسجد عمر فاروق دے اس پاکیزہ ماحول دے اندر انعقاد پذیر ہے نماز عشاء با جماعت الحمدللہ سی ادا کی تھی نماز عشاء تو بعد ساڑی محفل پاک دا باقاعدہ آغاز قرآن پاک دی تلاوت ہویا ثناخان مصطفیٰ نے اپنے اپنے وقت دے اندر حسین انداز نال ثناخانی فرمائی میرے دوست نقیب محفل نے انتہائی عمدہ طریقے نال محفل پاک نو اس مقام تے پہنچایا تو ہن انشاءاللہ تعالی شب برات دے حوالے نال میں چاند ایک معروضات اپنے اللہ تعالی دے عطا کیتے ہوئے علم نال سرکار دی رحمت پاک دے صدقے عرض کرانگا اللہ تعالی سب دا آیا اپنی پاک بارگاہ اندر اپنے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرات گرامی قدر میں بلا تمہید آج دی رات دے حوالے نال آج دی رات ہے شب برات شب اے فارسی زبان دا لفظ ہے جس دا معنی ہے رات اور براعت اے عربی زبان دا لفظ ہے جس دا معنی ہے بری ہونا تو شب برات دا معنی ہے آزادی والی رات شب برات دا معنی ساڑی کیونکہ پنجابی زبان ہے تو اسی کہنے ہیں جی شب رات ہے یا بعض بندے کہنے ہیں کہ شب برات ہے برات تو ساڑھے بعض بچیاں نے نوجوانہ نے سمجھ لیا کہ یہ برات شاید وہ ہے جڑی اسی دولہ لے کے جانے ہیں جنہوں اسی اپنی زبان اندر جنج بھی کہنے ہیں تو انہوں نے جناب وہ اس انداز نہ انہوں نے پٹاخے چلانے شروع کر دیتے شرلیاں چلانیاں شروع کر دیتیاں ادھرو رب دی رحمت نازل ہو رہی ہوندی ہے ادھرو اسی پٹاخے چلا رہے ہونے ہیں ادھرو رحمت آ رہی ہے ادھرو اگ جا رہی ہے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں شب برات دی محفل پاک کے اندر آنے والوں سب تو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ اے جڑا عمل ہے پٹاخے چلانا شرلیاں چلانا اسی مسلمان ہاں ساڑھا ادھر کوئی تعلق
بولو بولو ساڈا اس عمل نال اے شیطانی عمل ہے. یہ جڑا عمل کرتا ہے اپنے پیسے دا بھی ضائع کرتا ہے, اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے. اور بعض خبراں ایسیاں بھی پھر سننے وچ آندیاں نے کہ مکان نو اگ لگ گئی, فلاں جگہ تے اس وجہ نال اگ لگ گئی, اور انسان بعض دفعہ اپنی جان تو بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس واسطے آج دی محفل پاک دا جتنے بچے نوجوان تشریف فرمان ہیں, انہاں نو میرا یہ پیغام ہے کہ اے شیطانی عمل ہے. اس عمل نال ساڈا کوئی تعلق نہیں. اج دی رات اسی کام او کرنا ہے جڑا ساڈے آقا نے سانو کر کے دکھایا ہے. شب برات دی رات غنیت الطالبین حضور غوث پاک دی کتاب ہے. آپ نے بہت ہی کمال دا نقطہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مسلمانہ دیاں دو عیداں نے, عید الفطر عید الاضحیٰ, اسی طرح فرشتیاں دیاں بھی دو عیداں نے. فرشتے کیونکہ رات نو سون تو پاک نے, انہاں نو نیند نہیں آندی, انہاں نو اونگ نہیں آندی, وہ سوندے نہیں نے, وہ انہاں چیزاں تو پاک نے. تو ساڑیاں عیداں تو دن دے وقت نے, انہاں دیاں عیداں رات دے وقت نے. جس طرح اسا مسلمانہ دیاں دو عیداں نے, عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے, اس طرح فرشتیاں دیاں آسمانہ تے دو عیداں نے. ایک عید دا نام شب قدر ہے اور دوسری عید دا نام شب برات ہے. آج دی رات فرشتیاں دی عید ہے آسمانہ تے. اور آپ نے جڑا اگلا نقطہ لکھیا بڑا ہی کمال ہے, شب برات. دیکھو حضرات اسی مسجد دے اندر بیٹھے ہیں, کوئی غیر شرعی کام اسی کیتا ہی نہیں. نماز پڑھیے شریعت دے مطابق, قرآن دی تلاوت سنیے شریعت دے مطابق, ثنا خوانی سرکار دی ہوئی ہے شریعت دے مطابق, قرآن و حدیث دے وچوں بیان ہو رہے ہیں شریعت دے مطابق, دعا منگا گے تے شریعت دے مطابق, سرکار تے درود و سلام پڑھاں گے تے شریعت دے مطابق, تے لنگر شریف کھاواں گے پھر انشاءاللہ اسی کی کھاواں گے, سونے دا لنگر کھاواں گے. تو کھانا جڑا ہے جن دے اوپر قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو ویسے ہی پھر ثواب بن جاتا ہے نا, وہ تے شفا بن جاتا ہے. تو کوئی بھی کام غیر شرعی نہیں. پھر اس دے باوجود بعض بندے کہندے نے کہ جناب شب برات نو کیوں مسجد اندر آندے نے, حدیث دے اندر ثبوت ہی کوئی نہیں شب برات دا. آؤ میں ان حقائق تو پردہ اٹھاواں اور آپ حضرات نو دسا کہ شب برات دی رات جڑا مسجد دے اندر آندا ہے, اللہ تعالی اور اس دا محبوب اس نو کس طرح نوازدا ہے. معراج والی رات جدو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالی دی قرب خاص دے اندر تشریف لے کے گئے, راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں, رب تعالی نے اپنے سونے نو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو گفتگو آپس کے اندر ہو رہی ہے نا, میرے آقا دی رب تعالی نال گفتگو ہو رہی ہے, کچھ پیار دیاں گلاں, کچھ محبت دیاں گلاں, کچھ راز و نیاز دیاں گلاں, کچھ پیار اور لاڑ دیاں گلاں ہوئیاں. انہاں گلاں دے وچوں ایک گل اے بھی میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ اندر عرض کیتی کہ مولا تو میرے بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک ڈنڈا, ایک سوٹا, ایک عصا مبارک عطا فرمایا. تو بڑی برکت والا وہ عصا ہے سی, تے مولا اون دے مقابلے اندر تو مینوں کی عطا فرمایا ہے. یا نہ بولو ذرا سبحان اللہ. یا اللہ اون دے مقابلے اندر مینوں کی عطا فرمایا ہے. رب نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ تینوں جو دیتا ہے میں کسے نو دیتا ہی نہیں ہے, تینوں تے اپنے قرب خاص اندر بلایا ہے, سب کچھ عطا فرمایا ہے. میں تے اپنی ذات بھی تیرے کولوں نہیں چھپائی سونیا, تے کائنات دی کیڑی چیز چھپائی ہے, پر تو گل خاص ایک کیتی ہے کہ او جڑا ڈنڈا اونوں عربی اندر کہندے نے صوبان, کی صوبان, تو گل صوبان دی کیتی ہے. ہن سن میرے محبوبہ, رب تعالی نے فرمایا ہے میرے سونیا محبوبہ میں اپنے کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو صوبان عطا فرمایا, تے ان دے مقابلے اندر میں تینوں شوبان عطا فرمایا ہے. فرمایا انہاں نو صوبان دیتا, تانوں شعبان دیتا. اے او مہینہ ہے جڑا رب نے اپنے محبوب نو معراج والی رات تحفہ عطا فرمایا ہے.
رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ساڑے آقا نے عرض کی تھی مولا بڑی مہربانی تو میں نو شعبان دا مہینہ عطا فرمایا پر عرض کرنا چاہنا مولا او جڑا صوبان ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام نو ملیا مولا او تے سارے سپا نو کھا گیا تے میرا شعبان کی کرے گا رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب پریشان نہ ہو او صوبان اے شعبان ان دی نسبت کلیم اللہ نالے ان دی نسبت حبیب اللہ نالے فرمایا میرے سونیا محبوبہ پریشان نہ ہو صوبان سارے سپا نو کھا گیا تے شعبان دا مہینہ آ لین دے اے تیری گناہگار امت دے گناہاں نو کھا جائے گا فرمایا ہے میرے سونیا محبوبہ تو پریشان نہ ہو کیونکہ جو کچھ میں تینوں عطا فرمایا ہے میں کسے نو عطا ہی نہیں فرمایا عاشق تڑپ اٹھیا ہوندہ ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی کوئی زبان خاموش نہ ہوئے اپنیاں جولیاں پھیلا کے ادب نال نگاہاں جھکا کے تے سونے دی بارگاہ اندر عرض کرو میرے کملی والے کی شان ہی دو جہاں کے داتا ہے دو جہاں کے داتا ہے اور کملی کالی تو نہ تھانو بلند کر کے کہنا ہے دو جہاں کے داتا ہے اور میرے کملی والے کی شان ہی دو جہاں کے داتا ہے اور کملی فرمایا میرے سونے محبوبہ انہاں نو صوبان دیتا تو انہوں شعبان عطا فرمایا تے شعبان اندر ایک رات ایسی آئے گی جندہ نام شب برات ہے کتنی فضیلت والی رات ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر کر رہے نے پہاڑاں دے وچوں گزر رہے نے ویکھیا کہ ایک پہاڑ ہے بڑا ہی چمکدار اور گول قسم دا پتھر ہے پہاڑ دے اوپر موجود ہے آپ جدو ویکھیا تے زبان دے وچوں بلا ساختہ پکار اٹھے سبحان اللہ ایک کتنا سونا پتھر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام جدو سبحان اللہ فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے عیسیٰ تسی اس پتھر نو ویکھ کے تے ساڑی تسبیح پکار اٹھے جے تو انو اپنی قدرت دا ایک اور کرشمہ نہ دکھا دئیے عرض کی تھی مولا مہربانی ہوئے گی فرمایا ہے پیارے کلیم توڑے ہاتھ دے اندر جڑا عصا ہے جڑا ڈنڈا مبارک ہے انہوں پتھر دے اتے مارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنا عصا مبارک پتھر دے اتے ماریا پتھر دے دو ٹکڑے ہو جاندے نے تسی سمجھے نہیں اگر رب چاندہ تے اپنی قدرت کاملہ نال اس پتھر دے دو ٹکڑے فرما سکتا سی لیکن رب نے فرمایا اے پیارے کلیم اے پیارے روح اللہ تسی پتھر تے سٹ مارو تاکہ لوگانوں پتہ لگ جاوے رب نے اپنے نیک بندیاں دے ڈنڈیاں اندر بھی برکتاں رکھ دیتیاں نے فرماتا ہے کہ پتھر چاک ہو گیا تے عجیب ایک معاملہ ہے وچو ایک سفید داڑھی والے سفید لباس والے بزرگ نورانی چہرے والے نکلے ہاتھ دے اندر تسبیح ہے نال ایک انگوراں دی بیل ہے تے زبان تے جاری اللہ 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 اللہ
شب برات دی رات ہے، رحمتاں برکتاں والی رات ہے۔ اگر رب دا نام بھی نہیں لینا تے پھر اسی کرن کی آئے ہاں؟ جنہوں رب دا نام آندا ہے باواز بلند ذرا ہتھاں نوں لہرا کے آکھو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ۔ اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، کوئی باہر پٹاخے چلا رہا ہے، کوئی شرلیاں چلا رہا ہے، کوئی جناب دنیاوی کاماں دے اندر مصروف ہے، لیکن شاداب ٹاؤن والے مسجد دے دروازے کھول کے محفل منا کے شب برات دی رات کہہ رہے نے اللہ 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 لا الہ۔ بڑے سونے بابا جی جدو پتھر دے وچوں نکلے جناب عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، مولا اے بابا پتھر دے اندر کی کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا او اللہ دے نیک بندیا تو ایتھے کی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ایتھے اللہ دا ذکر کر رہا ہوں، میں رب نو یاد کر رہا ہوں۔ اچھا بابا جی کھاندے پیندے کیجئے، اے تے پتھر دے اندر ڈیرے لا کے بیٹھے جے تے کھاندے پیندے کیجئے۔ آپ نے فرمایا اے پیارے روح اللہ اے انگوراں دی بیل ہے نا، اے میں کھا لینا میری پیاس بھی دور ہو جاندی ہے، میری بھوک بھی دور ہو جاندی ہے، کیونکہ تو رزق دے پیچھے پیچھے دوڑنا ہے، رزق دا ذمہ کسے انسان دے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق دا ذمہ میں کسے نو نہیں دیتا، فرمایا رزق دے واسطے تو میرے وال دوڑ کے آ، پہلے تو رزق دے پیچھے دوڑدا سی، جدو رب وال آئے گا رزق تیرے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ بابا جی ایتھے تسی انگور کھائی جاندے جے، نہ تانوں کمان دی فکر، نہ کاروبار دی فکر، نہ بیوی بچیاں دی فکر، تے بابا جی کنا کرسا ہو گیا ہے؟ کوئی سال 2 سال 4 سال 5 سال؟ انہاں فرمایا مینوں ایتھے 400 سال ہو گئے نے۔ کتنا؟ 400 سال ہو گئے نے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا اتنا عرصہ ہو گیا، 400 سال ہو گئے یا 4000 سال ہو گئے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، اے بابا جی تھے تینی یاد کر رہے نے، نہ کسی چیز دی پرواہ کوئی نہیں، اندے تو ود کے تینوں کسی دی عبادت پسند نہیں آئی ہوئے گی، نہ ریاکاری ہے کیونکہ چھپ کے پہ عبادت کر دے نے، تے کھان پین دی فکر کوئی نہیں کیونکہ رب نے انتظام کیتا ہے، تے پتھر دے اندر کوئی دوسرا کام بھی کوئی نہیں، دن رات تیرا ذکر پیا کر دے نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے کلی، اے پیارے روح اللہ علیہ السلام تسی بجا فرمایا ان دی عبادت میں نو بڑی قبول ہے، پر دھیان نال سنو ایک آخری نبی آئے گا، ان دی امت تشریف لے کے آئے گی، حضور دے صدقے نال انہاں نو میں شعبان دا مہینہ عطا کراں گا، فرمایا اس مہینے دے اندر ایک رات عطا کراں گا جن دا نام شب برات ہے، فرمایا اے تے 400 سال پہ عبادت کردا ہے، وہ ایک رات دے اندر مختصر وقت دے اندر وضو بنا کے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل ادا کرن گے، فرمایا انہاں دے ذہن دے اندر بڑا کچھ چل رہا ہوئے گا، بیوی بچیاں دا فکر بھی ہوئے گا، کاروبار دا فکر بھی ہوئے گا، دوڑ کے پیچھے جان دا فکر بھی ہوئے گا، اپنی نیند پوری کرن دا بھی فکر ہوئے گا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرن گے، اس بابے نالوں میں نو او 2 نفل چنگے پیا لگ دے نے۔ اللہ اکبر۔ اے سارے کرم صدقہ نے مصطفیٰ کریم دا، اے کنے صدقے نے بولو؟ اے سانو شعبان ایک اندہ صدقہ ہے بولو؟
شابان ملیا تے کندے صدقے سونے دے صدقے کملی والے دے صدقے کملی والے دے بولو کندے صدقے شابان ملیا تے کندے صدقے آواز نہیں آ رہی شابان ملیا تے کندے صدقے اے شب برات ملی تے کندے صدقے اے رمضان ملیا تے کندے صدقے اے شب قدر ملی تے کندے صدقے اے قرآن ملیا تے کندے صدقے نانا ایمان ملیا تے کندے صدقے سانو تے رحمان بھی ملیا ہے صدقہ مصطفیٰ دا ملیا ہے سانو سب کچھ کملی والے دے صدقے سب کچھ آج دی رات کتنی برکتاں والی ہے سنو رب دا قرآن رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم قرآن سن کے ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا حامیم اے حروف مقطعات نے اے قرآن پاک دیاں کچھ سورتاں تسی پڑھ دیئے تو حروف مقطعات تو شروع ہو دیا نے سورت بقرہ الف لام میم سورت یوسف سورت مریم اے قرآن دیا سورتاں نے جڑیاں حروف مقطعات تو شروع ہو رہی نے کدھر اللہ فرماندہ ہے الف لام میم کدھر فرماندہ ہے الف لام میم را کدھر فرماندہ ہے حامیم کدھر فرماندہ ہے حامیم عین سین قاف کدھر فرماندہ ہے قاف ہا یا عین صاد اے حروف مقطعات ہیں انہاں دا کی نام ہے حروف مفسرین ترجمے اٹھا کے دیکھو سارے قرآن دا ترجمہ لکھ دے نے جدو حروف مقطعات دی واری آندی ہے نا جو اتے لکھے ہے اوہی تھلے لکھے ہے اوہی جو اوپر لکھے ہے اگر اوپر لکھے الف لام میم تھلے ترجمہ نہیں لکھیا بلکہ فرمایا الف لام میم جو اوپر لکھے ہے اوہی نیچے لکھے ہے پتہ لگا حروف مقطعات دا علم رب نے مخلوق نو نہیں عطا فرمایا اے رب جان دے یا مصطفیٰ جان دے نے شب برات دی محفل دے اندر آن والو آج دی رات بڑی برکت والی رات ہے کسے دی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہنا کچھ بندے کہندے نے کہ جناب حروف مقطعات دا علم رب نے اپنے محبوب نو نہیں عطا فرمایا میں درس دا طالب علم دین دا ایک چھوٹا جا طالب علم تسی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی پیر صاحب نے میں سب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا میرا ایک چھوٹا جا سوال ہے یہ قرآن ہے کہ اے رب تعالیٰ دے اپنے محبوب دے نام خط بھیجے ہے لیٹر بھیجے ہے کدی اس طرح بھی ہویا ہے کہ کسی نے اپنے محبوب نو خط لکھیا ہوئے وچ ایسی گل لکھ دیتی ہوئے جڑی محبوب دی سمجھے چی نہ آن والی ہوئے ہاں اس طرح تے ہو جاندہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ کولڈ ورلڈ دے اندر لکھ دیتا خفیہ لکھ دیتا تاکہ ڈاکیا کھولے انہوں سمجھ نہ آوے گھر دا کوئی بندہ کھولے انہوں سمجھ نہ آوے جدو میرا محبوب پڑھے انہوں پتہ لگ جاوے اس طرح نہیں ہوندہ کہ کوئی بات ایسی لکھ دیتی جائے جڑی محبوب نو سمجھے چی نہ آوے پتہ لگا رب تعالیٰ دی عطا نال رب بھی حروف مقطعات دا علم جاندہ ہے رب دا محبوب بھی جاندہ ہے رب دا محبوب تفسیرہ اٹھا کے بیکھو جدو جبریل امین حروف مقطعات لے کے آندے نے عرض کرتے نے علیف میرے آقا فرما دے نے کہ میں پہچان گیا میں جان گیا جبریل اگے داس اگے کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتی سونیا رب فرما دے لام فرمایا میں جان گیا اگے بیان کر عرض کیتی سونیا اللہ فرما دے میم عرض کیتی میں فرمایا میں سمجھ گیا اگے بول اللہ اکبر قربان جاواں حضرت جبریل امین میرے آقا کریم دے قدمہ نو چمدے نے عرض کردے نے سونیا تو اڈی آل دی خیر ہووے اے جڑے لفظ اج میں لے کے آیا وہاں اے تے رب بھی جان دائے رب دی عطا نال تسی بھی جان دے ہو جبریل بے خبری رہ گیا ہے
آقا رب بھی جاندہ ہے جنہیں بھیجیا ہے تے جندے والا آیا ہے سونے تسی بھی جاندے جے تے جبریل بے خبر ہی رہ گیا ہے جبریل نو پتہ لگا بولو بولو اے او راز دیاں گلاں نے جڑا لیان والا جبریل بھی نہیں جاندا حروف مقطعات او راز والیاں گلاں نے اللہ اور محبوب دے درمیان جبریل بھی جاندا اللہ اکبر اہل ایمان دا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو دوویں جہانہ دا علم عطا فرما دیتا ہے اور دوواں جہانہ دے اندر قرآن دا علم بھی ہے اور قرآن دے اندر حروف مقطعات دا علم بھی ہے پتہ لگا الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے بندے نو قرآن سکھایا ہے جدو سکھان والا رب ہوئے سکھن والے مصطفیٰ کریم ہون پیچھے گل کیڑی باقی رہ جاندی ہے رب نے اپنے محبوب نو سارے علم عطا فرما دیتے نے ایک حدیث مبارکہ سنو بات نو اختتام دی طرف لے کے آواں اللہ اکبر ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم فرماندے نے جدوں میں معراج کرنے واسطے گیا رب دے قرب خاص دے اندر گیا میں اپنے رب دی زیارت کی تھی لوگوں میرا رب بڑا ہی سونا ہے میرا رب بڑا ہی سونا ہے فرماندے نے کہ مینوں رب نے فرمایا ہے سونے محبوبہ اے جڑے آسمانہ دے فرشتے نے آپس دے اندر گفتگو نے آپس دے اندر محو گفتگو نے بحث تقرار کر رہے نے کس غلط تقرار کر رہے نے وجہ کی عرض کیتی ربی لا ادری یا اللہ میں اپنے علم نہ نہیں جاندہ تو مینوں علم عطا فرما رب تعالیٰ نے میرے آقا فرماندے نے اپنا دستے مبارک او ہاتھ جنہوں اسی کسے چیز نہ تشبیح نہیں دے سکتے جن دی نظیر کوئی نہیں جن دا مثل کوئی نہیں جن دی مثال کوئی نہیں جن دی تشبیح کوئی نہیں جن دے ورگی کوئی چیز کوئی نہیں رب تعالیٰ نے او اپنا مبارک ہاتھ میرے دونوں کندیاں دے درمیان میرے شانیاں دے درمیان پیچھے رکھ دیتا میری کمر دے ہوتے میرے آقا فرماندے نے میں اپنے رب دے ہاتھ دی ٹھنڈک نو اپنے سینے اندر محسوس کر لیا تے میرے آقا فرما دینے اس ہاتھ دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے میں نو مشرق تو لے کے مغرب تک جننے بھی علم نے سارے علم عطا فرما دیتے نے دوسری روایت ہے کہ زمین تو لگ کے آسمان تک جتنے بھی علم نے رب نے میں نو سارے عطا فرما دیتے تیسری روایت ہے کہ ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی چوتھی روایت ہے اس ہاتھ دی برکت نال ہر چیز نو میں ویکھ بھی لیا میں جان بھی لیا میں پہچان بھی لیا جدو ہر چیز نو جان لیا پہچان لیا تے ویکھ لیا جدو سارے علم آگئے تے حروف مقطعات دا علم بھی رب نے عطا فرما دیتا ہے اگے سنو فرمایا حامیم والکتاب المبین فرمایا سانو روشن کتاب دی قسم ہے فرمایا انا کننا رب دا قرآن سماعت فرماؤ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین فرمایا لوگو اسی قرآن نو برکت والی رات اندر نازل فرمایا ہے قرآن کدو نازل ہویا ہے بولو بولو اے ذرا جڑی ہون میں گل کرنی ہے نا اے ذریعے عقل نال سماعت کرنی ہے تسی اس طرح نہیں بیٹھے جس طرح تسی ذرا نیند آ رہی ہے تانوں میں تہاڈی جان چھوڑن لگا ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ گفتگو تو ہجے لمبی میں جڑا بیان تیار کیتا ہے کیونکہ آج جمعہ بھی ایسی تو میں نو 3 دن ہو گئے میں رات 12-1 بجے تک محنت کرتا تقریر تے تیاری کرتا رہا کتاباں دے مطالعے کرتا رہا کیونکہ میں جمعہ بھی ایتھے پڑھانا بیان بھی محفل دا ایتھے ہی ہے ہاں جی نہیں تے جمعہ ہوندا ایتھے تے بیان کدھر اور ہوندا تے میں جمعے والا بیان ہی کر دیندا دوبارہ اس واسطے میں بیان نواں تیار کیتا ہے تو تسی بھی ذرا پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ
فرمایا کہ اسی اس قرآن نو برکت والی رات وچ نازل فرمایا. اس برکت والی رات تو مراد کیڑی رات ہے؟ تفسیر جلالین تفسیر بیضاوی اٹھاؤ، وہ فرماتے ہیں کہ اس برکت والی رات تو مراد کوئی اور رات نہیں ہے بلکہ وہ رات شب برات ہے. کیڑی رات ہے بولو؟ اللہ اکبر. ہے بعض بندے اور سوچی پہ گئے کہ قرآن پاک تو نازل ہویا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اوہ تے شب قدر دے اندر نازل ہویا ہے، تے شب برات دے اندر کس طرح قرآن نازل ہویا ہے؟ توجہ فرمانا. تو مفسرین نے جڑی اے تھے مثال بیان فرمائی بڑی محبت والی تاکہ تو سمجھ لگ جائے. فرماندے نے کہ نزول دیاں دو قسماں نے، ایک نزول تقدیری ہے ایک نزول حقیقی ہے. ایک قرآن نازل ہویا دو مرتبہ. کس طرح؟ ایک واری لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے اکٹھا قرآن نازل ہویا، اے ہے نزول تقدیری. اور دوسری واری 23 سالاں دے عرصے دے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہوندا رہیا، اے ہے نزول حقیقی. یہ جڑا اکٹھا نازل ہویا لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے وہ شب برات دی رات نازل ہویا، اور جڑا تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ دے اندر نازل ہویا اس دی ابتدا ہوئی ہے شب قدر دے اندر. اس واسطے آج دی رات بھی قرآن نازل ہویا پر لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے، اور شب قدر قرآن نازل ہویا. قرآن دا نزول دی ابتدا ہوئی جڑا ساڈے آقا دے سینے مبارک تے 23 سالہ دے عرصے دے اندر نازل ہویا. اس واسطے فرمایا کہ یہ برکت والی رات ہے. جس رات اسی قرآن نازل کیتا جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے، آخری آیت ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم. یہ رات ایسی ہے جس رات اللہ ہر حکمت والا کم تقسیم فرما دیتا ہے. اس تو مراد کی مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو لسٹہ بنا کے فرشتہ بنا کے رجسٹر دے اوپر لکھ کے دے دیندہ ہے کہ اے آئندہ سال رزق کنا ملنا ہے. اللہ اکبر. آئندہ سال بھائی صاحب تو شکر تشریف لے ماشاءاللہ، لیٹ ہو گئے جی تھوڑا جا، تو پیار نہ بولو سبحان اللہ. بڑی محبت میں ماشاءاللہ جمعہ بھی اتھے ادا کرتے نے. تو ہن اجوا سٹی تو مصروف بندے نے کاروباری تو اے محبت نال تشریف لے کے آئے نے. اللہ تعالیٰ نے دانا مبارک فرمائے. تو میں عرض کر رہا کہ پیار نہ بولو ایک بڑی سبحان اللہ. فرمایا یہ فرشتیاں نو لسٹاں بنا کے آج دے دیتیاں جانیاں نے کنے فوت ہونا ہے، کنے گھر بیٹا پیدا ہونا ہے، کنے گھر بیٹی، بارش کنی ہونی ہے، رزق کنا ملنا ہے، پریشان کنے رہنا ہے، آسانی اندر کنے رہنا ہے. یہ ساریاں لسٹاں آج اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو دے دینیاں نے. پتہ لگا آئندہ سال جو ہونا ہے فرشتیاں نو آج ہی پتہ لگ جانا ہے. ذرا جڑا بیدار بیٹھا ہے بولے سبحان اللہ. آئندہ سال کی ہونا ہے، کنے پیدا ہونا ہے، کنے فوت ہونا ہے، فرشتیاں نو پتا. شب برات دی رات ہے، آئندہ سال شب برات جدو آنی ہے ایک دن پہلے جنہیں فوت ہونا ہے فرشتیاں نو پتا. بولو فرشتیاں نو پتا. اللہ اکبر. قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو، اے جڑے فرشتے نے انہاں نو ایک سال پہلے سارا علم آ جاندا ہے، رب عطا کر دیندا ہے. اگر فرشتیاں نو پتہ لگ جاندا ہے تے مدینے والے نو بھی پتہ لگ جاندا ہے. ساڈا عقیدہ ہے فرشتیاں نو بعد وچ پتہ لگدا ہے، ساڈے مصطفیٰ نو پہلے پتہ لگ جاندا ہے. ساڈے آقا نو اللہ نے سارے علم عطا فرمائے نے. دوستو آج دی رات شب برات دی رات اللہ دی بارگاہ اندر بخشش طلب کرن دی رات، معافی منگن دی رات ہے. آج دی رات اپنے رب دی بارگاہ اندر سچی توبہ کرنے دی رات ہے. اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ فرماندا ہے جڑا توبہ کرتا ہے میں ان نال محبت کرنی شروع کر دینا. دیکھو حضرات وہ بندہ کڈا چنگا ہے جڑا کہندا ہے کہ میں خدا نال پیار کرنا. وہ بندہ بہت ہی چنگا ہے جڑا کہندا ہے کہ میں خدا نال پیار کرنا. اس بندے دی قسمت کیسی ہے جن دے نال خدا پیار کردا ہے.
وہ کون ہے جڑا سچی توبہ کرے جڑا سچی توبہ کرے رب انہوں اپنا محبوب بنا لیتا ہے رب انہوں اپنا آج دی رات اللہ دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کر لو جامعہ مسجد عمر فاروق دا پاکیزہ ماحول ہے شب برات دی رات ہے جدو سچی توبہ کر کے جاؤ گے جدو مسجد دے مین گیٹ دے وچوں باہر نکلو گے اللہ فرمائے گا فرشتے ہو جی مولا حکم ہوئے فرمایا میرا محبوب بندہ ویکھنا جے مولا دکھا دے فرمایا او جڑا محفل شب برات دے وچ سچی توبہ کر کے پیا نکلدا ہے انہوں میں اپنا محبوب بنا لیا ہے رب توبہ قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کر دیندہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کرتا اللہ فرماندا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات اے بندے سچی توبہ کر کے وے میں تیرے گناہاں نو بھی نیکی اندر تبدیل فرما دیواں گا جڑا اتنا کریم رب ہے جڑا اتنا رحیم رب ہے اپنے بندے نال اتنا پیار کرنے والا ہے تو 50 سال گناہ کیتے اج سچی توبہ کر لے اللہ فرماندا ہے اوندا 50 سال گناہاں نو بھی نیکی اندر تبدیل فرما دیواں گا او صفا جتھے لکھیا ہے کہ تو 50 سال نمازاں نہیں پڑھیاں تو 50 سال اج سچی توبہ کر شب برات دی رات کہ آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑاں گا اللہ فرماندا ہے او جڑیاں 50 سال دیاں نے نا جتھے لکھیا ہے کہ نے فجر بھی نہیں پڑھی زور بھی نہیں پڑھی عصر بھی نہیں پڑھی مغرب بھی نہیں پڑھی جمعہ بھی نہیں پڑھیا عشاء بھی نہیں پڑھی فرمایا وہ سارے جڑے رجسٹر گناہاں والے نے اگر سچی توبہ کرے گا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات اللہ تیرے سارے پچھلے گناہاں نو نیکی اندر تبدیل فرما دے گا رب بڑا غفور الرحیم رب دی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے ہن تسی سوچ رہے ہوگے کہ اتنے گناہ تے نیکی اندر رب کس طرح تبدیل فرمائے گا آخری بات یہ ہے حضرت عمر فاروق کا دور تے ایک شرابی شراب پی کے جا رہا شراب دے نشے دے اندر دھت ہے ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل ہے جناب عمر فاروق سامنے آ گئے جدوں نے جناب عمر فاروق نو ویکھیا ہوندا تے نشہ ہی ختم ہو گیا ہاتھ دے اندر درہ ہے تے بڑا پریشان ہویا مولا تو تے جاننا ہے نا میں شرابی ہاں شراب پی کے آ رہے ہیں ہاتھ کے اندر شراب دی بوتل ہے تے مولا ہن عمر نے مینوں مارنا بڑا ہے اج کدی مہربانی کرے تے مینوں عمر دی مار کولو بچا لویں سچی توبہ کرنا میں اللہ اکبر قربان جاواں کدی دائیں ویکھدا ہے کدی بائیں ویکھدا ہے کوئی گلی نظر نہیں آئی جدو بندے نو راہ کوئی نہ لبے پھر رب دا راہ لبدا ہے رب نال کال ملائی عرض کیتی مولا عمر آ گیا ہے اے مراد مصطفی ہے ایدی تلوار نے ایدی درے نے کدی اپنے بیگانے دی تمیز نہیں کیتی مولا تیرا گناہگار بندہ تیرا سیاکار بندہ تیرا بدعمال بندہ اج سچے دل نال توبہ کرنا مہربانی فرما مینوں عمر دی مار کولو بچا لے جناب عمر فاروق قریب آ رہے نے اونے کپ کپی شروع ہو گئی جلدی نال شراب دی بوتل نو اپنے کپڑے دے اندر لپیٹ لیا جناب عمر فاروق قریب آ رہے نے بندہ رب نال کال ملا کے توبہ پیا کردا ہے مولا میں بڑا گناہگار ہاں سیاکار ہاں مولا تو مینوں ہاتھ عطا کیتے میں تیرے عطا کردا ہتھاں نال شراب بنادا رہیا یا اللہ تو مینوں منہ عطا کیتا میں تیرے عطا کردا منہ نال شراب پیندا رہیا یا اللہ تو مینوں نعمتاں عطا کیتیاں میں تیریاں نعمتاں استعمال کر کے شراب پیندا رہیا مولا اج سچے دل نال توبہ کرنا پہلیاں دی معافی دے دے آئندہ کدی گناہ نہیں کراں گا حضرت عمر فاروق قریب تشریف لے کے آ گئے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں اے بوتل کیوں چھپائیے حضور میں جناب دودھ لین واسطے گیا ساں تے دودھ لے کے پیانا آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کدی دودھ نو بھی کسی نے چھپایا ہے تو چھپا کے کیوں لے کے جا رہے ہیں عرض کیتی حضور دودھ گرم گرم ہے دودھ بڑا گرم ہے میرے کو پھڑیا نہیں گیا میں چادر کپڑے دے اندر لپیٹ لیا ہے آپ نے فرمایا اچھا ہونے پتا چل جاندہ ہے ذرا چادر کھول مینوں وکھا ایک کیڑا دودھ لے کے جا رہے ہیں نالے ایک وال چادر دا کھولدا ہے نالے اتے ویندا ہے مولا بچا لے کدی دوسرا وال کھولدا ہے مولا سچی توبہ کرنا مہربانی کر جدو تیسرا وال کھولیا مولا اگر میں گناہگار ہاں تو تے ستارے
تو تے غفار ہے مولا میرے گناہاں نے تیرا کی بگاڑیا ہے یا اللہ تو تے اللہ اکبر ہے مولا میں تیرا گناہگار بندہ مہربانی فرما مینوں بچا لے اللہ اکبر جدو محدثین فرماتے نے جدو سارے کپڑے ہٹا لے جناب عمر فاروق بھی ویکھ کے حیران نے وہ شرابی بھی ویکھ کے حیران ہو گیا ہن شراب نہیں ہے بوتل دے اندر گرم گرم دودھ موجود ہے گرم 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 فرمایا بیلیا سچی سچی دسی پتا مینوں بھی ہے پتا تینوں بھی ہے اے تو آ کتھوں رہے ہیں لے کے کی آ رہے ہیں پر ہن سچی دسی اے کیتا کی ہے رو پیا رو کے کہن لگا ہے عمر اور تے کچھ نہیں کیتا اپنے رب دا ترلا ہی ماریا ہے عرض کیتی ہے مولا اج بچا لے میں سچی توبہ کرنا میں سچی توبہ کرنا عمر دی مار کولو بچا لے جڑا جملہ میں عرض کرنا چاہنا سن کے جھوم جاؤ گے میں آنا جدو سچی توبہ ہو جاوے جڑا رب شراب نو دودھ بنا سکتا ہے اج تو بھی سچی توبہ کر اولائکا یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات رب تیرے گناہاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما دے گا اور جتنی بھی ہو چھوٹی نیکی اسے ہلکا نہ جان رب کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے چھوٹا جا بھی عمل کر جا شب برات دی رات ہے اپنے گناہاں تے شرمندہ اور ندامت ہو کے سر جھکا کے عرض کرو مولا تیرا گناہگار بندہ ہاں تیرا سیاہکار بندہ ہاں پر آج توبہ دی فضیلت سن کے سچے دل نال توبہ کرنا ہاں مولا میری توبہ قبول فرما بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پیارے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پیارے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پیارے اللہ زندگی دیاں خطامہ معاف فرما آج دی رات ایسی رات ہے بندے دے منگن اندر دیر ہو سکتی ہے عرش والے دے عطا کرن اندر کوئی دیر نہیں لگ دی کیسی رات ہے ہر رات نو نا اے پچھلی راتی تہجد دے ٹائم جا کے نا سحری دے ٹائم اللہ دی رحمت دا ایک دروازہ کھلدا ہے اللہ فرماندا ہے کوئی بخشش منگن والا میں ان دی بخشش قبول کراں ہے کوئی رزق منگن والا میں رزق عطا کراں ہے کوئی میری بارگاہ اندر معافی منگن والا ہے کوئی روزی دا طلبگار ہے کوئی اولاد منگن والا اللہ گناہگاراں نو بلاندا ہے پر گناہگار اس ٹائم اٹھ نہیں سکدے ہاں نیک بندے اٹھ لیندے رے وہ آ جاندے نے رب انہاں نو بھر بھر کے کاسے عطا فرما دیندا ہے یا اللہ تو گناہگاراں نو بلایا آ گئے نیک بندے گناہگار اس ٹائم اٹھ ہی نہیں سکدے فرمایا میرے بندیو کوئی بات نہیں اگر تسی اس ٹائم نہیں آ سکدے میں ایک رات انو عطا کر دینا ہاں جس کا نام شب برات ہے فرمایا پھر پچھلی رات تو آن دی لوڑ کوئی نہیں ادھر تے نا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں تے بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ فرمایا پچھلی راتی نہیں گناہگاراں آ سکنا ہے مولا سی نہیں آ سکتے فرمایا آجا چل مغرب ٹائم ہی آجا شب برات دی رات ادھر مغرب دا ٹائم ہوتا ہے رب دی رحمت دے 300 دروازے کھل جاندے نے تے رب تعالیٰ اپنے شیان شان آسمان دنیا تے آ کے فرماتے نے کہ ہے کوئی رزق منگن والا میں رزق عطا کراں ہے کوئی اولاد منگن والا میں اولاد عطا کراں ہے کوئی روزی منگن والا میں روزی عطا کراں ہے کوئی بیٹا منگن والا میں اس نو بیٹا عطا کراں یہ ساری رات نداماں آندیاں رہندیاں نے میرے آقا نے فرمایا کہ شب برات دی رات رحمت دے 300 دروازے کھل دے نے شب برات دی رات جنت دے سارے دروازے کھل جاندے نے شب برات دی رات عبادت اندر اسی الحمدللہ بسر کر رہے ہاں اور صبح دا روزہ کل 15 شعبان المعظم ہے کل دا روزہ رکھو اس دی فضیلت کی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام آپ تو سارا شعبان ہی کثرت نہ روزے رکھ دے لیکن شب برات دا خاص طور سے کل دا روزہ میرے آقا نے فرمایا جڑا میرا غلام میرا امتی رکھے گا اللہ تعالیٰ 50 سال سے گناہ معاف فرما دے گا
اللہ تعالیٰ سانو سب نو اج دی بقیہ رات بھی اپنی عبادت دے اندر اور کل دا دن خاص طور تے روزہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. جو بیان ہو سکے اللہ تعالیٰ میں نے تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچی توبہ تے سانو سب نو قائم و دائم فرمائے. موت دے وقت اللہ تعالیٰ سانو سب نو ساڑی زبان تے کلمہ جاری فرمائے. اس تو بڑی میرے دامن دے اندر ہور کوئی دعا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سانو سب نو زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا